مقامی کونسل کی میعاد اور اجلاس۔ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ سیکشن 79 کے مطابق پہلے اجلاس کی تاریخ سے شروع ہو کر ہر ایک کونسل کا جو میعاد ہے وہ 4 سال ہوگا، اور ہر کونسل کا پہلا اجلاس ممبران کے نام مشتہر کیے جانے کی تاریخ سے 15 دن کے اندر ہوگا۔ اجلاس کیا ہوتا ہے؟ اجلاس سے مراد 2 یا 2 سے زائد افراد کا ملنا اور مفاد عامہ کے کوئی طے شدہ معاملات پر بات چیت کرنا ہے۔ مقامی حکومتوں کے تحت اجلاس سے مراد کونسل کے تمام ممبران کا باضابطہ طلب کردہ اجلاس ہے، یعنی وہ اجلاس جو مجاز اتھارٹی بلائے اور تمام ممبران آ کر اس میں شرکت کرے، یا کم سے کم کورم پورا ہونے کے بعد اجلاس شروع ہو تو اس کو اجلاس کہا جاتا ہے۔ مقامی کونسل کا پہلا اجلاس۔ اگر کسی بھی ولیج یا نیبرہڈ کونسل میں ممبران بلا مقابلہ آئے ہوں تو سب سے پہلے وہ ممبران اپنے کونسل کے لیے چیئرمین کا انتخاب کرے گی۔ اس کے بعد سیکریٹری محکمہ بلدیات و دیہی ترقی کے نوٹیفیکیشن کے بعد عہدے سنبھالنے کا مرحلہ آتا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد تمام ممبران اپنے متعلقہ ولیج نیبرہڈ کونسل کے باقاعدہ منتخب نمائندگان تصور کیے جائیں گے۔ پھر ہر محلہ اور دیہی کونسل پر یہ لازم ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک اجلاس ضرور ہوگا۔ اجلاس طلب کرنا چیئرمین کی ذمہ داری ہے، اور چیئرمین اجلاس کو کنوین کرے گا اور وہ اجلاس کا کنوینر ہوگا۔ قراردادوں کی منظوری۔ کونسل میں تمام قراردادیں سادہ اکثریت اور رائے شماری سے منظور ہوں گی۔ کورم۔ اجلاس میں ممبران کی لازمی کم از کم تعداد 33% ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 33% سے افراد کم ہو کسی بھی اجلاس میں تو وہ فیصلے اور قراردادیں قانون کے مطابق صحیح نہیں ہوں گی۔ اگر 33% افراد، یعنی اگر 100 کا کونسل ہے تو اس میں 33 ممبر جب آ جائیں، اس میں سادہ اکثریت جتنے بھی فیصلہ کریں وہ فیصلے قانونی اور صحیح تصور ہوں گے۔ کارروائی کا ریکارڈ۔ کارروائی ریکارڈ کرنا دیہی محلہ کونسلز کی سیکریٹری کی ذمہ داری ہے، اور جتنے بھی قراردادیں منظور یا نامنظور ہوئی ہوں ان کی کارروائی ریکارڈ کرنا اور اس کا ریکارڈ محفوظ رکھنا سیکریٹری کونسل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لفظ کورم سے مراد کل تعداد میں سے حاضر ممبران کی کم سے کم تعداد ہے جو کسی اجلاس کے آغاز کے لیے ضروری قرار دی گئی ہو۔ موجودہ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ کے تحت کسی بھی اجلاس کے لیے حاضر ممبران کی کم سے کم تعداد 33 رکھی گئی ہے، یعنی اگر 33% افراد الیکٹڈ ممبران موجود ہوں تو اجلاس کو شروع کیا جا سکتا ہے، اور 33% سے کم پر کوئی بھی اجلاس نہ شروع کیا جا سکتا ہے نہ اس کو چلایا جا سکتا ہے۔ چیئرمین ہر اجلاس کے آغاز میں کم سے کم 2 ممبران پر مشتمل ایک پینل آف چیئرپرسن نامزد کرے گا جو اس کی غیر موجودگی میں ایک اجلاس کی صدارت کر سکتا ہے، اور اس کے پاس وہ تمام اختیارات ہوں گے جو کسی بھی سیشن کے دوران چیئرمین کے پاس ایز اے پریزائڈنگ آفیسر ہوتی ہیں۔ بجٹ اجلاس۔ وہ اجلاس جس میں چیئرمین کونسل کی منظوری کے لیے تیار شدہ مجوزہ بجٹ پیش کرتا ہے اس کو بجٹ اجلاس کہا جاتا ہے۔ بجٹ پیش کیے جانے والے دن واحد کارروائی بجٹ پیش کرتے ہوئے چیئرمین کی تقریر ہوگی۔ اس اجلاس میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اور اس دن بجٹ پیش کیے جانے والے دن اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری کارروائی سیشن میں نہیں کی جا سکتی ہے، اور اس دن صرف بجٹ پیش ہوتی ہے۔ چیئرمین مشاورت کے ذریعے بجٹ کے مختلف مراحل کے لیے وقت کا تعین کرے گا۔ بجٹ کے اختتام پر چیئرمین کو جوابات دینے کا عمومی حق حاصل ہوگا۔
بجٹ پیش کیے جانے کے بعد کم سے کم 2 دن کا وقفہ بیچ میں لایا جاتا ہے اور اس کے بعد بحث کے لیے سیشن دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس بحث میں جتنے بھی سوالات منتخب ممبران اٹھاتے ہیں، بجٹ کے اوپر اپنی تجاویز پیش کرتے ہیں، تو بجٹ بحث کے اختتام پر چیئرمین ہر ایک کو اس کے سوال کا مناسب جواب دیتا ہے اور یہ حق اس کو حاصل ہے کہ وہ تمام سوالات کے جوابات دے۔ اجلاس سے پہلے کارروائی: تمام ممبران کو اجلاس کی تحریری اطلاع بذریعہ نوٹس پہنچایا جائے گا۔ یہ نوٹس واضح اور صاف الفاظ میں تحریر ہوگا۔ اجلاس کی نوعیت کو تحریری طور پر واضح لکھا جائے گا۔ تاریخ، وقت، مقام کی معلومات اجلاس کے نوٹس میں واضح درج ہوں گی۔ یہاں پر کنوینر کے لیے اور سیکرٹری کونسل کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ممبران کو نوٹس کی اطلاع پہنچانے کے لیے تمام ذرائع استعمال میں لائے جائیں، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، وہ SMS ہو، وہ ٹیلی فون کال ہو، موبائل کال ہو، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ڈاک رجسٹری کے ذریعے اطلاع پہنچانا بہت لازمی ہے تاکہ ریکارڈ میں، فائل میں ڈاک رجسٹری کا چالان موجود ہو۔ اس لیے اگر کل خدا نہ کرے کوئی عدالتی کیس بن جائے یا اور کوئی وہ ہو جائے، کسی کو یہ اعتراض ہو کہ ہمیں اطلاع نہیں پہنچائی گئی، SMS کام نہیں کرتا یا کنیکٹیویٹی کا مسئلہ ہے، تو کونسل میں ثبوت کے طور پر وہ ڈاک رجسٹری کا چالان موجود ہو، تب یہ آپ کو وہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اطلاع نہیں تھی۔ اس لیے تمام ذرائع کے ساتھ ساتھ ڈاک رجسٹری کے ذریعے نوٹس بھیجنا بہت ضروری ہے۔ دوران اجلاس کارروائی: تحریک: ایک اجلاس میں غور کے لیے کسی رکن کی طرف سے پیش کی گئی تجویز کو تحریک کہتے ہیں۔ قرارداد: پیش کردہ تحریک پر بحث اور اگر ضروری ہو تو ترمیم کے بعد شرکائے اجلاس کی منظوری سے منظور ہونے والی دستاویز کو قرارداد کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو کوئی تجویز جب بحث کے لیے کونسل میں پیش کی جائے تو اس کو تحریک کہتے ہیں، اور اگر وہی تحریک اسی طرح یا کسی ضروری ترمیم کے بعد کونسل سے منظور ہو جائے تو پھر اس کو قرارداد کہا جاتا ہے۔ توجہ دلاؤ نوٹس: کوئی ممبر چیئرمین کی اجازت سے اس کی توجہ کسی اہم عوامی معاملے کی جانب دلوا سکتا ہے جو کہ ایجنڈا میں شامل نہ ہو، اور چیئرمین اس پر ایک مختصر بیان دے سکتا ہے، اس اجلاس میں یا اگلے اجلاس میں۔ اس کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر کسی کونسل کا اجلاس جاری ہے، ایجنڈا پہلے سے ترتیب دیا گیا ہے، لیکن اجلاس میں آتے وقت کوئی ممبر آتے وقت یہ نوٹ کر لیتا ہے کہ کہیں پہاڑ میں سلائیڈنگ ہوئی ہے، روڈ بند ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، لوگ دفتروں کو یا عدالتوں کو جا رہے ہیں، اور ٹریفک جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، تو اس مسئلے کی طرف توجہ کے لیے کوئی بھی ممبر چیئرمین کو درخواست دے سکتا ہے کہ جی ایک اہم عوامی مسئلہ ہے، مجھے اس پر بات کرنا ہے، لہٰذا آپ ایجنڈے کو تھوڑی دیر کے لیے رکوائیں اور میں توجہ دلاؤ نوٹس پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اپنی توجہ دلاؤ نوٹس کونسل میں پیش کرے گا اور پھر چیئرمین اس پر ایک مختصر بیان دے سکتا ہے۔ اگر فوری توجہ کا مسئلہ ہو تو اسی اجلاس میں، یا اگر ضروری ہوا تو اگلے اجلاس میں اس پر عمل ہوگا، اور چیئرمین وہ اپنی رپورٹ کونسل کو پیش کرے گا کہ اس پر کیا ایکشن لیا گیا۔ اجلاس میں سوالات کے لیے مختص وقت: ابتدائیہ کے بعد اجلاس کا پہلا گھنٹہ سوالات کے لیے مختص ہوگا، بشرط یہ کہ اجلاس مندرجہ ذیل کے بارے میں نہ ہو۔ جس دن بجٹ پیش کیا جاتا ہے، جس دن چیئرمین کے مواخذے کے لیے مختص کر دیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جتنے بھی عام اجلاس ہوتے ہیں اس عام اجلاس میں پہلا گھنٹہ سوالات کے لیے مختص ہوتا ہے، لیکن جب اجلاس خصوصی ہو اور خاص کر جب بجٹ اجلاس ہو، جس اجلاس میں بجٹ پیش کیا جاتا ہو، یا اجلاس جو ہے وہ چیئرمین کے مواخذے کے لیے طلب کیا گیا ہو، تو ان دونوں خصوصی اجلاسوں میں سوالات کا وقفہ نہیں ہوتا۔ بجٹ اجلاس میں چیئرمین صرف بجٹ پیش کرتا ہے، اسی دن بجٹ پر نہ سوالات ہو سکتے ہیں نہ اس پر بحث ہو سکتی ہے، اور جس دن چیئرمین کے مواخذے کے لیے مختص کر دیا گیا ہو اس دن صرف چیئرمین کے مواخذے کی تحریک پیش ہوگی، اس پر کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ سوالات کے لیے اہم ہدایات۔ سوالات کا نوٹس۔ سوالات کے نوٹس کے لیے 4 دنوں سے کم وقت نہ ہو، جبکہ پریزائڈنگ آفیسر چیئرمین کی مشاورت سے سوالات پوچھنے کے لیے اس سے کم وقت کی اجازت دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوالات جتنے بھی کوئی منتخب ممبر کرنا چاہے وہ پریزائڈنگ آفیسر کو 4 دن پہلے پہنچ جانے چاہیے، یعنی اجلاس سے 4 دن پہلے پہنچ جانے چاہیے، اور پھر ہر ایک سوال کے لیے کتنا وقت درکار ہے اس کا تعین پریزائڈنگ آفیسر کرے گا۔ مختصر سوالات پر نوٹس۔ مختصر نوٹس پر سوالات کے جواب عام طور پر سوالات کا گھنٹہ ختم ہونے پر دیے جاتے ہیں، جبکہ ایک ممبر کسی ایک دن میں مختصر نوٹس پر 1 سے زیادہ سوال نہیں پوچھ سکتا۔ ایک دن میں کیے گئے سوالات کی تعداد۔ 3 سے زیادہ سوالات اور ایک ممبر کی جانب سے ایک ہی دن میں 3 انسٹارٹ سوالات کی فہرست میں ڈال دیا جائے گا۔ سوالات کو فہرست میں اس ہی ترتیب سے ڈال دیا جائے گا جس ترتیب سے وہ موصول ہوئے ہوں۔ سٹارٹ سوالات وہ سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب زبانی طور پر دیا جاتا ہے اور اس زبانی جواب کے بعد ضمنی سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں، جبکہ انسٹارٹ کویسچن کا جواب تحریری طور پر جمع کیا جاتا ہے اور اس پر پھر مزید ضمنی سوالات نہیں ہو سکتے۔ سوالات کے لیے اہم ہدایات۔ ناقابل وصول یا ناقابل قبول سوالات۔ پریزائڈنگ آفیسر کسی سوال کے قابل قبول یا وصول ہونے کا فیصلہ کرے گا اگر یہ غیر اہم، غیر معقول، غیر واضح یا بے معنی سوال ہو، یا دلائل پر مبنی یا بے عزتی کے جملوں پر مشتمل ہو، کسی ایسے معاملے سے متعلق ہو جو کہ بنیادی طور پر بلدیاتی انتظامیہ سے متعلق نہ ہو، کسی فرضی منصوبے کے بارے میں آراء مانگ رہے ہوں، کسی شخص کے سرکاری یا عوامی حیثیت سے ہٹ کر کردار یا طرز عمل کے بارے میں ہو، ایسے معاملات جو کہ عدالت میں زیر بحث ہوں کے بارے میں تاثرات پر مبنی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا سوال جو کونسل کے فائدے کا نہ ہو، جس سے کسی فرد کی دل آزاری ہو رہی ہو، یا جس کا تعلق کونسل کے معاملات سے نہ ہو، یا کوئی ایسا معاملہ جو کہ عدالت میں زیر بحث ہو، اس کے متعلق سوالات جتنے بھی ہوں گے اس کو پریزائڈنگ آفیسر ناقابل وصول یا ناقابل قبول سوالات کہہ کر رد کر سکتا ہے۔ سوال پوچھنے کا طریقہ کار۔ پریزائڈنگ آفیسر سوالات پوچھتے وقت ہر اس ممبر کا نام پکارے گا جس کا نام سوالات کی فہرست میں سوالات کے سامنے درج ہوگا، یعنی جس ممبر نے جو سوال جمع کرایا ہو اسی کا نام پکارا جائے گا اور وہی اپنا سوال کونسل میں پیش کرے گا۔ اضافی سوال۔ جب سٹارٹ سوال کا جواب دے دیا جائے تو کوئی بھی ممبر جواب کی وضاحت کے لیے ایسے اضافی سوالات پوچھ سکتا ہے، لیکن چیئرمین کسی ضمنی سوال کو رد بھی کر سکتا ہے۔ مطلب چیئرمین کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ضمنی سوال کو قابل جواب تصور کرے یا اس کو وہ رد کر دے۔ اجلاس کا ایجنڈا۔ کسی بھی عام اجلاس کا ایجنڈا مندرجہ ذیل سٹیپس پر ترتیب دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ تلاوت کلام پاک،
اس کے بعد پہلی سیشن کی منٹس کی توثیق، یعنی جو فیصلے پہلے اجلاس میں ہوئے تھے اس پر کتنا عمل ہوا ہے، وہ کس کی ذمہ داری تھی اور کہاں پر وہ جمع کرنی تھی رپورٹ۔ نمبر 3، سوالات جوابات۔ چوتھا مرحلہ التوا شدہ سوالات، وہ سوالات جو پہلے سیشن میں کیے گئے تھے لیکن اس کے جواب کے لیے آئندہ اجلاس مقرر کیا جا چکا تھا۔ حکومتی ہدایات اگر آئی ہوں، کوئی نئی انسٹرکشنز آئی ہوں تو اس سے کونسل کو انفارم کرنا۔ کمیٹیوں کی رپورٹس، تمام قائمہ کمیٹیاں یا ہاؤس کمیٹیاں، ان کے جتنے بھی رپورٹس ہوں پھر وہ پیش کی جاتی ہیں۔ قراردادیں، اگر کوئی منتخب ممبر تحریک یا قرارداد پیش کرتا ہے تو اس پر بحث کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات، کوئی اور معاملہ بھی اگر زیر بحث ممبران لانا چاہتے ہوں صدر نشین کی اجازت سے تو اس پر بھی بحث کی جا سکتی ہے۔ قرارداد کیا ہے؟ یہ وہ دستاویز ہے جس کے ذریعے ممبران اپنے علاقے کے مسائل کو تحریری طور پر کونسل میں پیش کر سکتے ہیں۔ قرارداد خود میں قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے۔ کونسل جب اس کی منظوری دیتی ہے تو قرارداد قانونی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جیسا کہ پہلے سلائیڈز میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جب کوئی بھی عوامی مسئلہ کونسل میں بحث کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو اس کو تحریر کہا جا سکتا ہے، لیکن جب تحریک بحث کرنے کے بعد کونسل منظور کرتی ہے تو پھر وہ قرارداد کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پھر اس کو قرارداد یا ریزولوشن کہا جاتا ہے۔ اجلاس کی کارروائی، قرارداد پیش کرنے کا طریقہ کار۔ ایک ممبر جو کہ کوئی قرارداد پیش کرنا چاہتا ہو اپنے اس ارادے کے بارے میں 7 دن کا نوٹس دے گا اور اس نوٹس کے ساتھ قرارداد کی نقل جمع کرے گا۔ یہ قرارداد دیہی محلہ کونسل کے اغراض و مقاصد کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ جو بندہ قرارداد جمع کرانا چاہتا ہو وہ اجلاس سے کم 7 دن پہلے اس کو جمع کرائے گا، اور یہ قرارداد کونسل کے اغراض و مقاصد کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی وہ باتیں یا وہ ذمہ داریاں جو کونسل کے فرائض اور ذمہ داریوں میں نہ آتی ہو، ایسی قرارداد کونسل قبول نہیں کرے گی۔ یہ قرارداد عدالت، ٹریبیونل یا کمیشن میں زیر بحث کسی معاملے کے بارے میں نہیں ہوگی۔ اس میں دلائل یا بے عزتی کے حامل بیانات نہیں ہوں گے، نہ ہی یہ کسی کے سرکاری یا عوامی حیثیت سے ہٹ کر کردار یا طرز عمل کے بارے میں ہوں، مطلب کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی سوالات یا تحریک پیش نہیں کی جا سکتی۔ اجلاس کی کارروائی۔ کونسل قرارداد مندرجہ ذیل امور کے لیے منظور کرتی ہے: عوامی پالیسی سے متعلق معاملات پر اتفاق رائے کے اظہار کے لیے، یعنی کوئی منتخب ممبر ایسی کوئی تحریک جمع کرا سکتا ہے جس سے عوام کے لیے سہولت یا عوام کے لیے خدمات میں بہتری لانے کے حوالے سے کوئی تحریک ہو۔ داخلی اور انتظامی مقاصد کے لیے کوئی ایسی تحریک پیش کرے جس سے کونسل کی پرفارمنس اور اس کے انتظامی امور میں بہتری آئے۔ ذیلی قانون بنانا، کونسل کو تفویض کردہ ذمہ داریوں کے لیے کوئی بھی ذیلی قانون تجویز پیش کرنا، یا کسی ناگہانی صورتحال کے وقت اجلاس میں کوئی تحریک پیش کرنا۔ تو ایسی تحریک جب پیش کی جاتی ہیں تو بحث کے بعد ان کی منظوری کونسل سے لی جاتی ہے۔ ذیلی قوانین عام طور پر تفویض کردہ ان ذمہ داریوں کے لیے بنایا جاتا ہے جن کے بارے میں کوئی واضح ہدایات کونسل کے پاس موجود نہ ہو، اور کونسل ان رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے ذیلی قوانین تجویز کرتی ہے اور ذیلی قوانین بنتی ہے تاکہ ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھایا جا سکے۔ اجلاس کی کارروائی، قرارداد کا قبول ہونا۔
پریزائڈنگ آفیسر کسی قرارداد کے قابل قبول ہونے کے بارے میں فیصلہ کرے گا اور اسی قرارداد کو رد کر دے گا جو کہ اس کی رائے میں ذیلی قوانین سے متصادم ہو۔ یعنی جس قرارداد کا تعلق کونسل کی بہتری یا اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ نہ ہو تو اس قرارداد یا تحریک کو پریزائڈنگ آفیسر رد کر سکتا ہے۔ سیکرٹری ممبر کو اطلاع دے گا کہ اس کی قرارداد داخل یا کسی مخصوص وجہ کی بنا پر رد کر دی گئی ہے۔ جو بھی امر واقعہ ہو اس کے بارے میں وہ سیکرٹری اس ممبر کو اطلاع دے گا۔ ہر قرارداد جو کہ منظور کر لی گئی ہو اس کی قرارداد داخل یا کسی مخصوص وجہ کی بنا پر رد ایک نقل سیکرٹری متعلقہ آفیسر کو عمل درآمد کے لیے بھجوائے گا۔